دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے البرٹ کیمیو کا فیمس ناول دا اسٹرینجر اور دا آؤٹ سائڈر کے نام سے بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ البرٹ کیمیو ایک فرینچ رائٹر تھے اور انہیں 1957 میں نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ دا اسٹرینجر اوریجنلی فرینچ لینگویج میں بعد میں اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہوئی تھی and now it has been translated into numerous languages اور اس کا پوائنٹ آف ویو فرسٹ پرسن نریشن ہے اس کی۔ اس کریکٹر کا جو پروٹیگنسٹ ہے اس کا نام مارسو ہے اور نریٹر بھی وہی ہے جو کہ ایک نوجوان ہے اور الجیرز میں رہتا ہے۔ اسے اپنی والدہ کی موت کی خبر ایک ٹیلی گرام کے ذریعے موصول ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک بس میں مارینگو جاتا ہے۔ مارینگو اس جگہ کا نام ہے جہاں پر اس کی ماں ایک اولڈ ہاؤس رہتی۔ وہ تقریباً تمام سفر کے دوران سویا رہتا ہے اور جب وہ پہنچتا ہے تو وہ گھر کے ڈائریکٹر سے بات کرتا ہے اور ڈائریکٹر مرسو کو اس کی ماں کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن مرسو کو جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں کی لاش کو پہلے ہی تابوت میں بند کر دیا گیا ہے تو نگران کے کہنے پر کہ وہ اپنی ماں کے لاش کو دیکھ سکے، تو جب اس کو نگران کہتا ہے کہ آپ اپنی ماں کا جو ہے فیس کو دیکھ لیں تو وہ اس کی جو پیشکش ہے اس کو وہ روک دیتا ہے، مسترد کر دیتا ہے کہ میں نہیں دیکھنا چاہتا، اب رہنے دیں، کافن کو آپ مت ہٹائیں۔ تو اس رات مرسو جو ہے اسی روم میں رہتا ہے اپنی ماں کی لاش کے ساتھ، اس پر نظر رکھتا ہے۔ اس کی جو ناراضگی ہے، مرسو کی ناراضگی کی وجہ سے نگران سارا وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ مرسو سگریٹ پیتا ہے وہاں پر اور کافی بھی پیتا ہے اور سو جاتا ہے، نیند پوری کرتا ہے اپنی۔ اگلی صبح جنازے سے پہلے، فنرل کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس سے پہلے، وہ دوبارہ ڈائریکٹر سے ملتا ہے۔ ڈائریکٹر نے اسے بتایا تھا کہ پیریز ایک بوڑھا آدمی جو مرسو کی ماں کے بہت ہی قریب ہو گیا تھا، آخری رسومات جو اس کی ماں کی فنرل اور آخری رسومات ہیں اس میں شرکت کرے گا۔ لوگ جب اس کی ماں کا جنازہ لے کر ایک چھوٹے سے مقامی گاؤں کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن یہ پیریز جو ہے وہ بیچارہ نہیں جا پاتا، ان کے ساتھ چل نہیں سکتا اور آخرکار گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مرسو کہتا ہے کہ مجھے بہت ہی کم یاد ہے وہ جنازے کی تقریب۔ اس رات وہ خوشی خوشی واپس الجیرز میں پہنچ گیا اور اگلے ہی روز مرسو جو ہے وہ بیچ پر جاتا ہے، وہاں پر سوئمنگ کرتا ہے۔ وہاں اپنی جو اس کی ایک سابقہ کولیگ ہوتی ہے آفس میں جس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، جس کا نام میری کارڈونا ہے، وہ اس کی گرل فرینڈ بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ سوئمنگ بھی کرتا ہے۔ دونوں اسی شام کو تھیٹر میں جا کر ایک کامیڈی فلم دیکھتے ہیں اور پھر وہ اس کے ساتھ رات بھی گزارتا ہے، فزیکل بھی ہوتے ہیں وہ۔ اور جب صبح کے وقت مرسو جاگتا ہے تو وہ میری وہاں نہیں ہوتی، وہ چلی گئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ دوپہر تک بستر پر ہی پڑا رہتا ہے اور پھر شام تک اپنی بالکونی میں بیٹھا لوگوں کو سڑک پر گزرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ اگلے دن مرسو کام پر واپس آتا ہے اور وہ اپنے دوست جس کا نام ایمینل ہے اس کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتا ہے اور پھر دوپہر کو کام کرتا ہے۔ رات وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف اوپر کی طرف چلتے ہوئے مرسو ایک بوڑھے شخص جس کا نام سلامانو ہے کے پاس جاتا ہے، جو کہ اپنی عمارت میں رہتا ہے، اپنے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، اپنی بلڈنگ میں رہتا ہے اور ایک کتے کا مالک ہے، کتا اس کا کمپینین ہے۔ اور مرسو اپنے ایک اور پڑوسی جس کا نام ریمنڈ ہے اس کے پاس بھی جاتا ہے۔ ریمنڈ نے مرسو کو رات کے کھانے پر مدعو کیا، وہ انوائٹ کرتا ہے ڈنر پر، اور کھانے کے دوران ریمنڈ نے بتایا، ریمنڈ جو ایک مرسو کا دوست ہے اور وہ اس کا پڑوسی ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کھانے کے دوران کہ کس طرح اس نے اپنی مسٹریس کو مارا پیٹا اور اس پر تشدد کیا جب اسے پتہ چلا کہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ نتیجے کے طور پر پھر اپنی مسٹریس کے بھائی کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ ریمنڈ اب اپنی مسٹریس کو مزید اذیت دینا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ واپس آئے، لیکن اسے مرسو کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی جو مسٹریس ہے کو اس کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک خط لکھے۔ مرسو اس کی بات مان لیتا ہے اور اس رات ہی خط لکھتا ہے۔ اگلے ہفتے کے روز میری اپنے اپارٹمنٹ میں مرسو سے ملاقات کرتی ہے۔ وہ مرسو سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس سے پیار کرتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ یہ ایک فضول چیز ہے، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، لیکن شاید میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ پھر دونوں کو ریمنڈ کے اپارٹمنٹ سے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ جب باہر نکلتے ہیں، ہال میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں پولیس اہلکار ریمنڈ کو تھپڑ مار رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنی مسٹریس پر تشدد کیا ہے اور جس کی وجہ سے اسے تھانے میں بلایا جائے گا، اور بعد میں ریمنڈ نے مرسو سے کہا کہ وہ میرے حق میں تھانے میں گواہی دے گا اور مرسو اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ اس رات ریمنڈ سلومانو کے پاس جاتا ہے اس کے ساتھ اظہار افسوس کرنے کے لیے، کیونکہ سلومانو کا جو ایک وحید کمپینین کتا ہوتا ہے وہ اس کا غائب ہو جاتا ہے، کہیں گم ہو جاتا ہے۔ میری جو ہوتی ہے مرسو کی جو گرل فرینڈ ہوتی ہے، وہ مرسو سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میرے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت
ضروریات نہیں ہے، لیکن تم اگر شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلے اتوار کو مرسو، میری اور ریمنڈ کے دوستوں میں سے ایک میسن ریمنڈ کا دوست ہے اور اس کا اپنا ایک بیچ ہاؤس، وہ وہاں پر جاتے ہیں، وہ سمندر میں وہاں پر سوئمنگ کرتے ہیں اور پھر دوپہر کا کھانا بھی وہاں پر کھاتے ہیں۔ اسی دوپہر میسن، ریمنڈ اور مرسو ساحل سمندر پر دو عربوں کے ساتھ بھی ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، جن میں سے ایک ریمنڈ کی مسٹریس کا بھائی بھی ہوتا ہے اور ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے دوران عرب جو ریمنڈ کی مسٹریس کا بھائی ہوتا ہے، وہ ریمنڈ پر وار کرتا ہے چاقو کے ساتھ اور پھر وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر مرسو اور ریمنڈ واپس پر جاتے ہیں اور پھر وہ عربوں کو ایک بار پھر ڈھونڈتے ہیں۔ ریمنڈ اپنی بندوق سے عربوں کو گولی مارنا چاہتا ہے، لیکن مرسو اسے یہ نہیں کرنے دیتا اور اس سے بندوق لے لیتا ہے۔ اس کے بعد مرسو اکیلا ساحل سمندر پر جاتا ہے، بندوق اس کے پاس ہوتی ہے اور اس کا سامنا انہیں عرب لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ بغیر کسی وجہ کے اس سے بندوق کی گولی چل جاتی ہے اور ریمنڈ کی مسٹریس کا بھائی وہ مر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مرسو کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کا وکیل مرسو کے اپنے جرم پر پچھتاوا نہ ہونے پر اور خاص طور پر اپنی والدہ کے جنازے میں مرسو کے غم کی کمی پر ناگوار ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ بعد میں مرسو پراسیکیوشن کرنے والے مجسٹریٹ سے ملتا ہے جو کہ مرسو کے اس فعل کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتا۔ مرسو کہتا ہے کہ میں کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا ہوں، وہ اس کو بعد میں اینٹی کرائسٹ کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ مجسٹریٹ کہتا ہے کہ تم مرسو سے کہتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ مرسو خدا پر اپنا ایمان واپس لے آئے، ایمان رکھے، خدا پر یقین رکھے، لیکن مرسو اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میرا خدا پر یقین نہیں ہے، میں خدا کو نہیں مانتا۔ مرسو کا جو مجسٹریٹ ہوتا ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اور آخرکار اسے ماسٹر اینٹی کرائسٹ کا نام دیا جاتا ہے، دے دیتے۔ ایک دن مرسو کی گرل فرینڈ میری جیل میں مرسو سے ملنے گئی اور اس ملاقات کے دوران وہ خود کو مسکرانے پر مجبور کرتی ہے اور وہ امید ظاہر کرتی ہے کہ ایک دن مرسو کو آزاد کر دیا جائے گا اور وہ دوبارہ ملیں گے اور شادی کر لیں گے۔ جب وہ اپنے مقدمے کی سماعت کا انتظار کر رہا تھا، مرسو آہستہ آہستہ جیل کی زندگی کو اپناتا ہے اور نیچر اور عورتوں اور سگریٹ سے اس کی تنہائی سے پہلے تو اذیت دیتی ہے، لیکن آخرکار وہ ان کے بغیر رہنے کے لیے خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور جلد ہی اسے ان چیزوں کی غیر موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ اپنے دماغ کو مصروف رکھنے کا انتظام کرتا ہے اور وہ ہر دن زیادہ تر سوتا ہے۔ مرسو کو اس کے مقدمے کی صبح سویرے عدالت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے اور جو اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں اور پریس کے جو لوگ ہوتے ہیں کمرہ عدالت میں آ رہے ہوتے ہیں۔ مقدمے کا موضوع وہ یکدم عرب کے قتل سے ہٹ کر شفٹ ہو کر مرسو کی ذاتی جو کریکٹر ہوتا ہے، اس کا جو کردار ہوتا ہے، اس کی طرف موو ہو جاتا ہے۔ اس کی والدہ کی موت پر اس کا رد عمل کے بارے میں عمومی بحث کی طرف چلا جاتا ہے۔ ڈائریکٹر اور کئی دوسرے لوگوں کو جنہیں جنازے میں شرکت کی گواہی دینے کے لیے بلایا جاتا ہے اور وہ سب گواہی دیتے ہیں کہ مرسو وہ اس کو کوئی آنسو اس نے نہیں بہائے تھے اپنی ماں کے جنازے پر، یا اس کو بالکل بھی کوئی غم محسوس نہیں ہوا۔ میری بھی ہچکچاتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اس کی جو والدہ ہے، اس کے جنازے کے اگلے ہی دن میری اور مرسو ڈیٹ پر گئے اور ایک مزاحیہ فلم بھی دیکھی اور ایک ساتھ نائٹ بھی سپینڈ کی۔ روز پراسیکیوٹر نے مرسو اپنی موت کا انتظار جیل میں کرتا ہے وہاں پر، اور وہ اپنے حالات سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور اسے اپنی قسمت کی یقینی اور ناگزیریت کو قبول کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ وہ فرار ہونے کا تصور کرتا ہے اور وہ ایک کامیاب قانونی اپیل دائر کرنے کا بھی خواب دیکھتا ہے۔ پھر ایک دن جیل میں پادری مرسو کو اس کی خواہش اور اس کی اجازت کے بغیر ملنے آتا ہے۔ وہ مرسو پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو ایتھیزم کو ترک کر دے اور خدا کی طرف راغب ہو جائے، رجوع کر لے، لیکن مرسو اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ مجسٹریٹ کی طرح پادری بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ مرسو ایمان اور بعد کی زندگی کی خواہش نہیں رکھتا۔ مرسو اچانک غصے میں آ جاتا ہے اور پادری کو پکڑ لیتا ہے اور اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بے معنی خالصتاً جسمانی دنیا میں یقین کرنے میں بالکل درست ہے۔ پہلی بار مرسو نے صحیح معنوں میں اس خیال کو قبول کیا کہ انسانی وجود کا کوئی بڑا مطلب نہیں ہے۔ وہ مستقبل کے لیے تمام امیدیں ترک کر دیتا ہے اور دنیا کی بے بسی کو قبول کرتا ہے۔ یہ قبولیت مرسو دیتی ہے، اس سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ البرٹ کیمیو کو ایک ابزارڈسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ جو ان کا ورک ہے، ان کی جو فلسفی ہے، اس کی ایکسپلوریشن ہے ایک فکشن کی صورت میں۔
وہ کہتا ہے کہ زندگی جو ہے لائف از میننگ لیس، زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ہی ڈز ناٹ بلیو ان دا ایگزسٹینس آف گاڈ. وہ کہتا ہے کہ یونیورس جو ہے یہ بالکل ارریشنل ہے. اور مرسو جو ہے وہ صرف پریزنٹ میں ہی جیتا ہے، اور جسمانی جو ہوتی ہیں اپنی خواہشات ان کو پورا کرتا رہتا ہے. وہ جو ہے ایموشن لیس ایک پرسن ہے، اس کو ایموشن سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ موت کے بعد کسی زندگی پر بلیو نہیں کرتا، کسی مذہب کو نہیں مانتا، کسی ایگزسٹنس آف گاڈ کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور یہ البرٹ کیمیو کا بہت ہی یونیک ورک ہے. مینز لٹریچر اگر ہم دیکھیں پاکستان میں یا انڈیا میں جو انگلش لٹریچر لکھنے والے رائٹرز ہیں ان کے پاس صرف ہسٹری ہے لکھنے کے لیے. مطلب ایک تو وہ ریلیجن کو استعمال کرتے ہیں لکھنے کے لیے، اور دوسرا وہ کرتے ہیں پارٹیشن کو لکھتے ہیں، یا پھر 9/11 کو لکھتے ہیں، یا پھر پوسٹ کلونیلزم کو لکھتے ہیں. ان کے پاس لکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ایسا لگتا ہے، جیسے وہ مطلب صرف ہسٹری کو ہی لکھے جا رہے ہیں. ہسٹری اور لٹریچر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں کیا ہو چکا ہے، جبکہ لٹریچر کا یہ ایک کریکٹرسٹکس ہے کہ یہ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے، اس چیز کی ایک پریڈکشن اور ایک پاسبلٹی دیتا ہے، جو کہ یہاں ہمارے رائٹرز میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، جبکہ یورپین جو رائٹرز ہیں ان میں یہ پائی جاتی ہے.